الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ جس طرح سورہ یوسف میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اور اس کا انداز بہتر سے بہترین اپنایا اور احسن القصص سے اس کی تعبیر فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں جو واقعہ بیان فرمایا اس کو روز اول ہی سے شروع ہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کی اطلاع فرمائی۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی چند آیتیں ہیں، یہ واضح کتاب کی چند آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اخبار کے بارے میں، قصوں کے بارے میں، کیا کیا واقعہ پیش آیا، وفرعون، اور فرعون کا قصہ، فرعون کے اخبار، فرعون کے بارے میں کچھ باتیں جو بھی ہم بیان کریں گے بالحق، وہ برحق باتیں ہوں گی، اس میں کسی بھی طرح کی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ کن لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں؟ لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یؤمنون، ایمان رکھتے ہوں، یقین رکھتے ہوں اللہ کے ان تمام چیزوں کی طرف۔ اللہ جو بھی کہے گا وہ صحیح کہے گا، جو بھی حکم دے گا وہ برحق ہوگا، جو بھی بیان کرے گا اس میں کسی بھی طرح کے اونچ نیچ بات نہیں ہوگی، وہ تمام باتیں بالکل واضح ہوں گی، صاف ہوں گی، شفاف ہوں گی، اور ان باتوں میں کسی بھی طرح کا غلو نہیں ہوگا۔ جو بات ہوئی وہی بات پیش کی جائے گی، وہی بات سنی جائے گی، وہی بات کہی جائے گی، وہی بات بتائی جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں جو بات بتائی، ان فرعون علا فی الارض، علا فی الارض، فرعون زمین میں بہت زیادہ سرکش ہو گیا تھا، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اپنے زمین میں رہنے والے بسنے والے باشندوں کے الگ الگ گروہ بنا دیا۔ یستضعف طائفۃ منہم، اور اس میں سے ایک کو کمزور کر دیا تھا، کمزور کر دیا تھا، اور ان کو جس وقت میں افتراق پیدا ہو جاتا ہے، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، جماعتیں بڑھ جاتی ہیں تو لا محالہ نتیجتاً کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ جب تک خاندانوں میں اتحاد ہو، اتفاق ہو، جوڑ ہو، محبت ہو، اس وقت تک خاندان کے اندر طاقت، قوت، ہمت، حوصلہ رہتی ہیں۔ جس وقت میں خاندان کے اندر افتراق پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، گھر کے اندر افتراق پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یستضعف طائفۃ منہم، تو ان میں سے یہ کمزور ہو جاتے ہیں، کمزور کر دیے جاتے ہیں۔ یہی حرکت ڈیوائیڈ اینڈ رول، جیسے انگریزوں کی ایک چال ہے، روز اول کی چال، ڈیوائیڈ اینڈ رول، پہلے ڈیوائیڈ کرو، طاقت کو توڑو۔ جب آپ ڈیوائیڈ کر دو گے، جب آپ ان کو ختم کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تم ان کو ڈیوائیڈ کرو، ڈیوائیڈ کرو گے تو پھر تمہاری حکومت قائم کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر تم کسی بھی قوم پر حکومت کرنا چاہتے ہو، کسی بھی قوم پر
اپنی بات چلانا چاہتے ہو، کسی بھی قوم پر اپنی بات منانا چاہتے ہو، تو سب سے آسان طریقہ کیا؟ ان کو ڈیوائڈ کر دو، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کو جدا جدا کر دو، بھائی بھائیوں سے جدا کر دو، بہن بہنوں سے جدا کر دو، شوہر بیوی سے جدا کر دو، بچے ماں باپ سے جدا کر دو، ساس اور بہو کے درمیان جدائی پیدا کر دو۔ جب یہ جدا ہو جائیں گے تو ان کے درمیان فتنہ مچانا، ان کے درمیان ہنگامہ کرنا، ان کے درمیان ہر طرح کے شرارتیں کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب یہ متحد ہوں گے، جب ان کے اندر اتحاد ہوگا، کسی بھی طرح کے چال میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے فرعون نے جو سب سے پہلی حرکت کی، جعل اہلہا شیعا، فرعون نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کو جدا جدا کر دیا، ان کو الگ الگ کر دیا تاکہ وہ کمزور ہو جائیں۔ اور کیا کیا اس نے؟ یذبح ابناءہم، ان کے تمام لڑکوں کو ذبح کر دیا، جتنے لڑکے تھے، نرینے اولاد تھے، جتنے لڑکیاں تھیں ان کو تو زندہ چھوڑ دیا، جتنے لڑکے تھے ان کو ذبح کر دیا۔ اب کیوں ذبح کیا؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نجومیوں کے پاس وہ مشورہ کرنے کا عادی تھا، وہ ہمیشہ نجومیوں کے پاس مشورہ کرتا تھا، نجومیوں سے پوچھتا تھا، بتاؤ بھائی اس وقت ہماری سلطنت میں کیا ہونے والا ہے، کیا کرنے والے ہو، اور اس میں کیا کیا اچھائیاں ہوں گی، کیا کیا برائیاں ہوں گی، کیا خیر ہے کیا شر ہے۔ اور نجومی کون ہے؟ نجومی شیطان سے مشورہ کر کے سنانے والے لوگ، نجومی کہتے ہیں اصل میں ستاروں پر بھروسہ کرنے والے، ستاروں کا کلمہ پڑھنے والے، ستاروں پر یقین کرنے والے۔ جیسے آج کل ایک بڑا طبقہ ہے جو ستارے کے اوپر یقین کرتا ہے، اور باقاعدہ لوگ کہتے بھی ہیں بھائی تمہاری بچی کا ستارہ وہ لڑکے سے نہیں جڑتا، وہ لڑکے کا ستارہ وہ بچی سے نہیں جڑتا۔ اب لوگوں میں یقین بھی پیدا ہو جاتا ہے، ہاؤ بھائی ان کا ستارہ ان کے ستارے سے نہیں جڑتا اس لیے نکاح توڑ دو، ان کا ستارہ ان کے ستارے سے جڑتا ہے اس لیے نکاح کرو۔ آج بھی کچھ کمزور لوگ وہ ہیں جو نجومیوں کی طرح یقین رکھتے ہیں، نجومیوں کی طرح اپنے زندگی میں عمل کرتے ہیں، ستاروں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا اللہ رب العزت بارش برساتا ہے، لیکن اس بارش کے نتیجے کیا ہوتے ہیں؟ یصبح مؤمنا ویصبح کافرا، ایک جماعت ایمان والوں کی صبح کرتی ہے ایمان کی حالت میں، ایک جماعت کفر کی حالت میں صبح کرتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ایک جماعت جو ایمان کی حالت میں صبح کرتی ہے وہ کون سی جماعت ہے؟ فرمایا یہ وہ جماعت ہے جو یوں کہتی ہے کہ اللہ نے ہمیں بارش برسائی، اللہ نے ہمیں سیراب کیا، اللہ نے ہمیں پانی دیا، اللہ نے ہمیں وسعت دی، اللہ کی طرف سے ہماری مدد کی گئی۔ ایک جماعت وہ ہے جو کافر ہیں، وہ کیا کہتی ہے؟ مطرنا بنوع کذا و کذا، مطرنا بنوع کذا و کذا، فلاں ستارے کی وجہ سے ہمیں بارش ہوئی ہے، فلاں ستارے کی وجہ سے ہمیں یہ سیرابی ہوئی ہے، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا یہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہوا۔ تو چنانچہ ایک بڑا طبقہ ہے جو ستاروں پر بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہے مطرنا بنوع کذا، تو وہ آج بھی ایک جماعت ہے جو ستاروں پر بھروسہ کرتا ہے، ستارے پر اپنے تقدیر کو، ستاروں پر اپنے مستقبل کو، ستاروں پر اپنے فیصلے کو موقوف رکھتے ہیں، اور اسی کے مطابق جو لوگ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ ہیں اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی نجومی تھے، وہ شیطانوں سے مشورہ کرتے، شیطان کیا کرتے تھے؟ آسمانوں میں جا کر یسترقون السمع، آسمان میں اللہ کا جو حکم نازل ہوتا تھا اس نازل ہونے والے حکم کو چراتے تھے۔ وہ کیسے؟ اللہ جب بھی کوئی حکم دینے کا فیصلہ کرتا تو اللہ سب سے پہلے حاملین عرش کو وہ حکم دیتا، حاملین عرش یہ اب 7ویں آسمان کے فرشتوں سے کہتے، یوں کہتے کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے، تو فوراً وہ 7ویں آسمان کے فرشتے
اس حکم کو چھٹویں آسمان کے فرشتوں کے پر وہ حکم سناتے. وہ پوچھتے چھٹویں آسمان کے فرشتے ماذا قال ربکم، تو ساتویں آسمان کے فرشتے کہتے قال الحق، اللہ تعالیٰ نے حق کہا. چنانچہ وہ حق والی بات سناتے. پھر چھٹویں آسمان کے فرشتے پانچویں آسمان کو، پانچویں آسمان کے فرشتے چوتھے آسمان کو، چوتھے آسمان کے فرشتے تیسرے آسمان کو، تیسرے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان کو، دوسرے آسمان کے فرشتے آسمان دنیا کو سناتے. جب سناتے تو شیطانوں کی پرواز، جنات کی پرواز آسمان دنیا کے نیچے سطح تک ہوتا ہے. اب وہ لوگ وہاں تک پہنچ کر ذرا کان لگا کر ذرا سنتے ہیں اللہ نے کیا کہا، اللہ نے کیا کہا. اس میں سے کچھ باتیں صاف صاف سنائی دی، کچھ باتیں سنائی نہیں دی. 5% سنائی دی، 95% سنائی نہیں دی. وہ 5% کو لا کر نجومیوں کو سناتے تھے. آج بارش ہونے کے سلسلے میں فیصلہ ہوا ہے. نجومی کیا کرتے، حدیث پاک میں ہے، وہ لوگ 95% خود ملاتے، ملا کر 100% بنا کر ایک بڑی کہانی بنا کر، ایک بڑا واقعہ بنا کر، ایک بڑا ملمہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے. بارش ہونا طے ہوا ہے. اب وہاں کہتے اچانک ایک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے گی، آپ لوگ یہ محسوس کریں گے اندھیرا چھا گیا ہوگا، دھوپ بالکل ختم ہو گئی. اب یہاں پر اچانک ادھر سے بھی ادھر سے بھی کچھ ہوائیں آئے جیسا، اور ادھر سے آپ ایک عجیب آواز سنائی دیں گے، اور وہ آواز کے ساتھ آہستہ آہستہ کچھ بوندیں پڑی جیسی. ارے بھئی ایک ایسا اسے واقعہ بنائیں گے، بنا کر لوگوں کے سامنے سنائیں گے، اور لوگ اسے بالکل صحیح سمجھ کر چلو بھئی یہی خبر دے رہے ہیں، یقین کر لیا کرتے تھے. یہ ہوتا تھا نجومیوں کے ساتھ، اور نجومی اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے. چنانچہ یہاں کیا ہوا، یہاں بھی وہی ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر جس وقت میں تمام جنات، مکار جنات آسمان پر جا کر جس وقت کچھ چرانا چاہ رہے تھے، وہاں انہوں نے دیکھا پہرا لگا ہوا ہے، آسمان پر پہرا لگا ہوا ہے، آسمان پر باقاعدہ فورس لگی ہوئی ہے، اور وہاں پر دربان کھڑے ہوئے ہیں، اور جتنے لوگ جا رہے ہیں جنات یہاں سے فَأَتْبَعُهُمْ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ان کے پیچھے جلتا ہوا شعلہ، بھڑکتا ہوا شعلہ پھینک کر مار دیا جاتا ہے، پیچھے پیچھے ہو جاتا ہے. اب ان لوگوں نے آ کر سنایا حضور کے، یوں سنایا ان کے جو آقا تھے، نجومی تھے، کہ ارے بھائی آسمان میں پہرا لگا ہوا ہے، ہم جا نہیں سکتے، ہم سن نہیں سکتے، کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا حادثہ پیش آئے گا. اب یہاں پر عجیب و غریب نظام بنا ہوا ہے، ادھر بھی پہرا، ادھر بھی پہرا، باہر بھی پہرا، اندر بھی پہرا، جاتے ہیں تو ہمیں جلانے کے لیے آگ. علماء فرماتے ہیں جنات کو آگ سے بہت زیادہ ڈر ہے. آج بھی اس آگ کا ان لوگوں کے اندر ہیبت ہے جس میں بڑے بڑے ان کے سردار جل کر راکھ راکھ کر دیے گئے. آج بھی اگر کسی پر جنات ہو، اگر آپ آگ جلا کر دعائیں پڑھ کر اس پر دم کرتے رہو، اس سے کہو تم چلی جاؤ ورنہ جلا دیں گے، چلی جاؤ ورنہ جلا دیں گے. آج بھی اتنی ہیبت ہے جنات کو آگ سے، وہ بہت جلدی نکل جاتے ہیں. اس کو خوف پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے آگ سے. چنانچہ وہ آگ جس وقت ان کے پیچھے لگ گئی تھی، وہ آگ کے شعلے جب لگ گئے تھے، تب انہوں نے یقین کر لیا کوئی نہ کوئی بڑی خبر پیش آنے والی ہے. چنانچہ سرکار کی آمد کی اطلاع ہوئی تھی. یہی بات نجومیوں سے فرعون نے پوچھا، ارے ذرا بتاؤ کیا ہونے والا؟ کہا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ تمہارے سلطنت کے لیے مصیبت بنے گا، تمہاری سلطنت کے لیے وہ بہت بڑی آفت بنے گا، تمہاری سلطنت کو الٹانے کا، پلٹنے کا، بدلنے کا، نیست و نابود کرنے کا، تمہاری زندگی میں آگ لگانے کا وہ بچہ سبب بنے گا. یہ بات سننے کے بعد فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے
اپنی پوری فورس لگا دی، اپنی پوری طاقت لگا دی، طاقت لگا کر یذبح ابناءہم ان کے تمام لڑکوں کو ذبح کرایا، ویستحی نساءہم ان کے تمام عورتوں کو چھوڑ دیا، انہ کان من المفسدین وہ تو فساد کرنے والوں میں سے تھا، فساد کر رہا تھا، فساد چاہ رہا تھا، فسادی بن کر وہ دن دناتا ہوا پورے علاقے میں پھیل رہا تھا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جن کو کمزور کر دیا تھا ان پر احسان کرنے کا اللہ نے فیصلہ کیا۔ فیصلہ کرنے کے بعد اللہ نے عجیب مددیں ان کے ساتھ وابستہ کر دیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ فرمایا ہم نے تو یوں فیصلہ کر لیا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا، وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً اور ہم ان کو امام بنانا چاہ رہے تھے، مقتدا بنانا چاہ رہے تھے، پیشوا بنانا چاہ رہے تھے، امام بنانا چاہ رہے تھے، وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم چاہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو جن کو اس نے ذلیل کر رکھا ہے، جن کو اس نے مکمل نیست و نابود کرنے کے در پہ ہیں، ان کو ہم اپنا وارث بنا لیں۔ یعنی اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ ان کے نسلوں میں امام پیدا کریں، نبی پیدا کریں، انبیاء کو وجود میں لائیں، تاکہ وہ انبیاء اس قوم کے رہبر بنے، رہنما بنے، عزت بنے، شان بنے اور نجات کا سبب بنے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا تاکہ ہم زمین میں ان کو مالک بنا دیں، قابو دے دیں، اور ان کو جہاں تک ہو سکے وہاں تک ہم ان کو قدرت دے دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ اور یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ فرعون کو یہ بات بتا دیا جائے، حامان کو بھی یہ بات معلوم کر دیا جائے، اور ان کے اقوام کو، ان کے جنود کو، ان کے لشکر کو بتا دیا جائے۔ کیا بات بتا دی جائے؟ کہ ما کانوا یحذرون جس سے تم لوگ ڈر رہے تھے، جس سے تم لوگ خوف کھا رہے تھے، وہی چیز وجود میں آ گئی ہے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ ما كانوا يحذرون انہی میں ہیں وہ جن سے تم لوگ ڈر رہے ہو، خوف کھا رہے ہو، ہیبت کھا رہے ہو۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی میں سے تھے۔ جب جیسا کل میں نے واقعہ بیان کیا کہ گھر پہنچا دیا، اور گھر پہنچا کر اللہ نے انہی کے گھر میں ان کی پرورش فرمائی، انہی کے گھر میں اللہ نے پرورش فرمائی۔ اس کے مشورے میں موسیٰ علیہ السلام شریک ہیں، اس کے سازشوں میں موسیٰ علیہ السلام شریک ہیں، اس کے تمام بربادیوں میں موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ نے نبی کا دل حساس والا دل دیتا ہے، آج نہیں تو کل وہ دل حساس والا دل بنے گا، آج نہیں تو کل وہ دل مکمل طور پر فکر مند بنے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام فکر مند بنے، اور فکر مند بن کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کارروائی کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ اس واقعے کو اللہ نے نقل فرمایا جس کو ہم نے کل بڑی تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے سنایا کہ کس وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ سے لے کر رکوع کے ختم تک ہم نے بتایا کہ اللہ نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ماں کے گود میں دوبارہ پہنچا دیا۔ اب فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ فرمایا جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شباب کی عمر کو پہنچے، جوان ہو گئے، وَاسْتَوَىٰ اور پھر ماشاءاللہ مضبوط ہو گئے، چھریلا بدن ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، اور سمجھدار ہو گئے، عقل کامل ہو کر، اور ان کی صحت بھی ماشاءاللہ بہتر سے بہترین بن گئی۔ آتیناہ حکما وعلما ہم نے ان کو حکمت اور علم، دانائی اور سمجھداری اللہ نے عطا فرمائی۔ اور خود بخود اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کا مربی ہوتا ہے، اور اللہ ہی تمام نبیوں کا معلم ہوتا ہے، اور اللہ ہی تمام نبیوں کے لیے ہر چیز کا کارساز ہوتا ہے،
جو نبی کو علم کی ضرورت ہے وہ علم اللہ بذات خود عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم و علم عطا فرمایا، حکمت بھی اور دانائی بھی، سمجھداری بھی، حلال و حرام کی تمیز بھی، خیر و شر کی تمیز بھی، اچھائی برائی کی تمیز بھی اللہ نے ایسی عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے اپنا نظام بتایا۔ جب بھی ہم کسی کو نبی بنانا چاہتے ہیں ان کو براہ راست ہم تربیت فرماتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہمارا ایک اصول ہے، جن پر احسان کرنے کا فیصلہ ہو گیا اور جن کو ہم محسن بنانا چاہتے ہیں اسی طرح ہم محسن کو اجر دیا کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ یقتتلانی۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہزادے ہیں، محل میں پل رہے ہیں، محل میں جی رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں یہ بات آئی، چلو بھی کب تک ہم محل میں رہیں گے، ذرا باہر نکلیں گے، دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ جب تمام لوگ غافل تھے اپنے محل میں، اس وقت میں آہستہ وہ اپنے تمام لباس کے زیب و زینت زیب تن فرما کر وہ نکلے باہر، نکل کر ذرا گشت کرنے لگے، معائنہ کرنے لگے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے۔ بھئی اب میں جوان ہو گیا ہوں، گھر ہی میں رہنا، محل ہی میں رہنا مناسب نہیں، ذرا معائنہ کرنا چاہیے۔ جب معائنے کے لیے نکلے، دو آدمی کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ ہذا من شیعته ہذا من عدوی ہذا من شیعته وہذا من عدوی۔ ایک تھا موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا، ایک تھا ان کے دشمن کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا، یعنی ایک بنی اسرائیل تھا اور ایک قبطی تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتی، جو بندہ بنی اسرائیل کا تھا وہ چیخ پکار اٹھا اور ان سے مدد طلب کرنے لگا، موسیٰ بچاؤ موسیٰ بچاؤ موسیٰ بچاؤ، علی الذین من عدوی، اور اپنے عدو کے اپنے دشمن سے اس نے اس کے مقابلے میں مدد طلب کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام بچانے کے لیے گئے تو وہ جو قبطی تھا وہ ذرا زور کر رہا تھا، ظلم کر رہا تھا، رک نہیں رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے روکنے پر بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا، ایک گھونسا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ مر گیا، اس کا وہ آخری گھونسا ہو گیا، اس کی آخری سانس ہو گئی، آخری وقت آ گیا، فیصلہ کر دیا ان کے سامنے۔ یعنی کیا مطلب؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے 4 حجتیں ہیں، کتاب اللہ، جو بھی آپ سے بحث کرنے کے لیے آئے پہلے اللہ کا کلام سے دلیل پیش کرو، مان لیا تو اچھا، نہیں تو حدیث پیش کیا کرو، مان لیا تو بہتر، نہیں تو آپ صحابہ اکرام کا اجماع، علماء کا اجماع، فقہا کا اجماع، مفسرین کا اجماع، محدثین کا اجماع پیش کیا کرو۔ مان لیے بہت اچھا، نہیں تو اس کے سامنے قیاس سے بیان کیا کرو، مان لیا تو بہت اچھا، نہیں تو 5ویں دلیل ڈنڈا لے کر سر پہ بجایا کرو۔ سر پہ بجایا کرو کیا مطلب؟ یہ جوتے ماریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا، شرافت سے سمجھا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جوتے مارے بغیر تم سمجھ نہیں سکتے۔ تو حضرت موسیٰ سمجھاتے رہے، ارے سمجھ سمجھ سمجھ، سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام غصہ آیا، ایک فَوَكَزَهُ موسیٰ، ایک گھونسا مارا۔ نبی ہمیشہ پاورفل ہوا کرتے ہیں۔ المؤمن القوی احب عند اللہ بمؤمن ضعیف، قوی ایمان والا اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے کمزور ایمان والے سے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اللہ کو قوی پسند ہے، ایمان میں بھی قوی رہنا، بدن میں بھی قوی رہنا، ہمت میں بھی قوی رہنا، باتوں میں بھی قوی رہنا، حوصلے میں بھی قوی رہنا، نیتوں میں بھی قوی رہنا۔ ڈھیلے ستریاں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ جس چیز میں قوی ہونا چاہیے اس میں قوی ہونا چاہیے۔ علماء کو علم میں قوی ہونا چاہیے،
پہلوانوں کو بدن میں قوی ہونا چاہیے، مستورات کو اپنے پکوان میں اور یقین میں قوی ہونا چاہیے، اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں کو اللہ کے توکل میں قوی ہونا چاہیے، تاجر کو تجارت میں قوی ہونا چاہیے، اور جو جس میدان میں ہیں اس میدان کے اندر کی قوت وہ پیدا کریں۔ اگر آپ پکوان کے میدان میں ہیں، پکوان میں قوت نہیں ہے، آپ اپنے میدان میں ڈھیلے ہیں، آپ اپنے میدان میں ڈھیلے ہیں، آپ کوئی ایک فن کے ماہر ہیں، ٹیلر ہیں، ٹیلر میں آپ قوی نہیں ہیں تو آپ کے فن میں کمزور ہیں۔ تو قوت سے مراد ہمیشہ بدن کی قوت نہیں، علم والوں کی علمی قوت، ہنر والوں کو ہنر کی قوت، فن والوں کو فنی قوت۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے بھائی جب اعداء ہو، دشمن ہو، اس کے مقابلے میں تم لوگوں کو اپنی قوت بڑھانی چاہیے۔ دشمن اپنی تعمیری قوت بڑھا رہا ہے، تم بھی تعمیری قوت بڑھاؤ۔ اگر اس کے اندر علمی قوت ہے تم بھی علمی قوت بناؤ، اگر اس کے اندر فنی قوت ہے فنی قوت بڑھاؤ۔ اگر وہ ڈاکٹر بنا رہے اپنے اولاد کو تم بھی بناؤ دیندار ڈاکٹر، اگر وہ انجینئر تم بھی انجینئر، پروفیسر تم بھی پروفیسر۔ اگر ان کے سامنے لائرز کھڑے ہیں تم بھی اپنے لائرز کو پیدا کرو، اپنے بچوں کو ماہر بناؤ۔ ایسا نہ ہو ان کے سامنے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے سامنے کمپاؤنڈرز ہیں، ان کے سامنے انجینئرز ہیں، ہمارے سامنے مزدور ہیں، ان کے سامنے پروفیسرز ہیں، ہمارے سامنے پیونس ہیں، ان کے سامنے ججز ہیں، ہمارے سامنے گماستاز ہیں، ان کے سامنے پولیس آفیسرز ہیں اور ہمارے سامنے چپراسیز ہیں۔ یہ کوئی معیار ہے؟ ارے غیروں کے پاس اگر یہ قوت ہے تو اپنی بھی قوت اس کے مقابلے میں ہونی چاہیے، بڑھنی چاہیے۔ اس کو اللہ نے فرمایا اگر غیر قوی ہے بدن کے اعتبار سے تمہیں بھی قوی ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول المؤمن القوی اشد احب عند اللہ من المؤمن الضعیف، اس سے مراد خالی بدن کے اعتبار سے، جیسے کہ بعض لوگ بدن کے اعتبار سے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، عقل کے اعتبار سے بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ عقل بڑی بھینس بڑی کو تو بھینس بڑی کتی، عقل بڑی بھینس بڑی بھینس بڑی کتی۔ ارے بھائی جو مقابلے میں عقل کے مقابلے میں عقل کو لاؤ، طاقت کے مقابلے میں طاقت کو لاؤ، ہمت کے مقابلے میں ہمت کو لاؤ، تقریر کے مقابلے میں تقریر کو لاؤ، حوصلے کے مقابلے میں حوصلے کو لاؤ، اور آپ اگر مال کا مقابلہ ہو مال کو لا کر کھڑا کرو، تو یہ اصل اصول ہے، یہی مطلب ہے المؤمن القوی احب عند اللہ من المؤمن الضعیف سے مراد خالی بدن ہی مراد نہیں، ہر اعتبار سے مومن کو قوی ہونا چاہیے۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت حسن بصری نے فرمایا تم اپنے مسجدوں کو غیروں کے عبادت خانوں کے سامنے ذلیل مت کرو۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا وہ اس طور پر کہ تم اگر مسجدوں کو کمزور بناؤ گے لوگ مذاق اڑائیں گے اور یوں کہیں گے ارے دیکھو دیکھو مسلمانوں کی مسجدیں کتنی کمزور ہیں، کتنی کمزور ہیں، وہ مذاق اڑائیں گے، وہ ٹھٹا اڑائیں گے۔ اس لیے تم اپنی مسجدوں کو مضبوط بناؤ، اتنی مضبوط بناؤ تمہاری مسجدیں شاندار لگے ان کی عبادت خانوں کے مقابلے میں۔ الغرض میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ ہمارا اصول ہے، ضابطہ ہے، ہم اس کو فالو کریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ایک گھونسا مارے، فرمایا قال ھذا من عمل الشیطان۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اوہو اتنے دن سے میں صبر کر رہا تھا، بہت صبر کر رہا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ غصے میں آ کر میں نے کیا کر دیا؟ غصے میں آ کر میں نے غصے میں آ کر ایسا گھونسا مار دیا، جلد بازی سے کام لے لیا جس کی وجہ سے معاملہ بگڑ گیا۔ چنانچہ انہو عدو، وہ شیطان دشمن بھی ہے، مضل گمراہ کرنے والا، مبین واضح گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ انہو عدو مضل مبین، یہ فرمایا۔ پھر کیا کہا؟
قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، فرمایا پروردگار میں نے اپنی ذات پر ظلم کر لیا، میں نے اپنی ذات پر ظلم کر لیا، اے میرے رب مجھے معاف فرما۔ چنانچہ پروردگار نے ان کو معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، رب ذوالجلال بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، فرمایا او میرے پروردگار بما انعمت علی، جو انعام تو نے مجھ پر کیا ہے، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو میں اس وقت شہزادہ ہوں، میں اس وقت فرعون کا دل دادا ہوں، میں اس وقت سب کا چہیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میں مجرموں کا ساتھ دینے والا بن جاؤں۔ اب معاملہ دن بدن کون مارا کون مارا کون مارا کون مارا، پورے علاقے میں ہنگامہ مچ گیا۔ بنی اسرائیل کا وہ انسان جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو مارا وہ بھی چپ ہو گیا، کسی سے کچھ نہیں کہا کس نے مارا، خاموش، لاش پڑی ہوئی ہے، لاش پر تحقیق چل رہی ہے۔ اب کیا ہوا؟ دوسرے دن جس وقت موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے بعد جا رہے تھے تو کیا ہوا؟ تو وہ جو شخص اس دن لڑ رہا تھا قبطی کے ساتھ، تو وہی شخص دوبارہ لڑ رہا ہے اور ایک انسان کے ساتھ، اور اس وقت میں کیا تھا؟ دونوں بنی اسرائیل تھے، یہ کہا مفسرین نے، دونوں بنی اسرائیل تھے، یہ بھی وہ بھی، ایسا نہیں کہ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیل، نہیں، دونوں بنی اسرائیل لڑ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا وہ لڑ رہا ہے، حضرت موسیٰ کو غصہ آیا، ارے یہ لڑاکو انسان، اس نے مجھے قاتل بنا دیا، اس وقت بھی لڑ رہا تھا اب بھی لڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے فیصلے کے لیے آگے بڑھے، وہ جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لال ہے، غصے میں آ رہے ہیں، وہ ڈر کر چیخ پکار کر سب لوگوں کی موجودگی میں زور سے کہنے لگا یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے آپ نے کل اس انسان کو آپ نے مار کر قتل کر دیا تھا؟ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، آپ تو زمین میں جبار یعنی دندناتے ہوئے پھرنا چاہتے ہیں۔ وما تريد ان تكون من المصلحين، کہا آپ مصلح بن کر رہنا نہیں چاہتے۔ اب فوراً جو ہی اس بات کی اس نالائق انسان نے آواز زور سے بلند کرتے ہوئے کہی، فوراً جا کر فرعون کے پاس کسی نے سنا دیا، اے بادشاہ جہاں پناہ، جی وہ جو قاتل کے تلاش میں ہم ہیں نا کل پرسوں سے، جی جی پتہ چل گیا موسیٰ نے مارا ہے اس کو۔ فوراً اس مجمع میں جو موسیٰ علیہ السلام کا چہیتا تھا، دل ہی دل میں بہت مانتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ دوڑتے ہوئے آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّن أَقْصَى الْمَدِينَةِ، دوڑتے ہوئے آیا مدینے کے کنارے سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یسعیٰ، قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہنے لگے ارے وہ درباری سب کے سب
اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں، سازش بنا رہے ہیں، اس بات کی ترکیب بنا رہے ہیں، ترتیب بنا رہے ہیں، اور اس بات کا وہ لوگ اسکیم بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اس لیے موسیٰ، میں ہمدرد ہو کر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، فَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، کہا اے موسیٰ نکل جاؤ، نکل جاؤ، نکل جاؤ، میں تو تمہارے لیے بہت ہی بڑا خیر خواہ ہوں، جتنے خیر خواہ ہیں آپ کا ان میں میں بھی ہوں۔ برائے کرم میری التجا ہے، میری درخواست ہے، میرے طرف سے آپ کے سامنے ایک اپیل ہے کہ آپ یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ فخرج موسیٰ خائفا یترقب، اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام نکلے، کیسے نکلے؟ ڈرتے ڈرتے، پیچھے مڑ کر دیکھتے دیکھتے، خائفا یترقب، خائفا یترقب کہتے ہیں ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھتے، جیسے کوئی چور کبھی بھاگتے ہوئے آپ دیکھے ہوں گے کہ پیچھے مڑ کر دیکھ رہا، کوئی پکڑنے کو تو نہیں آ رہا، کوئی پکڑنے کو تو نہیں آ رہا، جیسے کوئی پولیس بھگا رہا ہو تو آدمی گاڑی چلاتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، کوئی پکڑنے کو تو نہیں آ رہا، تو اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا، ارے قتل کا حکم دے دیا گیا میرے حق میں، کہیں کوئی قاتل میرے پیچھے تو نہیں پڑ گیا۔ حضرت موسیٰ کے دل میں انسان ہونے کی حیثیت سے، اس لیے کہ ابھی نبوت نہیں ملی، انسانیت غالب ہے، ڈر رہے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور فوراً یاد آیا، او پروردگار، میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، تو اگر چاہتا ہے تو میری حفاظت کر سکتا ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی میرا معین و مددگار نہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما، اے اللہ تو مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما، ان ظالموں سے بچا لے اے میرے رب۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے یہ دعا مانگی، اللہ نے نظام بنایا، موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے 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 مدین پہنچے۔ انشاءاللہ اس کے سلسلے میں آگے کی بات بتائی جائے گی۔ فلما توجہ تلقاء مدین، مدین پہنچے موسیٰ علیہ السلام، اور وہاں ایک واقعہ پیش آیا۔ مجھے یہ بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو تفصیل سے بیان کر کیا۔ وہ کیوں کیا؟ وہ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہمارے لیے بہت ہی عبرتیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری میری قوم یعنی میری امت محمدیہ اور موسیٰ علیہ السلام یہ ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل، یہ حذو نعلم بنعل شبرم بشبرین، یہ ایسے ہیں جیسے ایک دو جوتے، ایک جوڑا جوتا جس طرح ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، سیدھے ہاتھ کا چپل، سیدھے پیر کا چپل، بائیں پیر کے چپل، ان دونوں میں کسی بھی طرح کا فرق نہیں، سیدھے ہاتھ کا گلوز، بائیں ہاتھ کے گلوز میں کسی طرح کا فرق نہیں، جس طرح سیدھا پینچا بائیں پینچے میں کوئی فرق نہیں، سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ میں کوئی فرق نہیں۔ حذو نعلم بنعل، سرکار نے فرمایا جس طرح دو جوتے برابر ہوتے ہیں رنگوں کے اعتبار سے، ڈیزائن کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے، اسی طریقے سے یہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر بالکل بعین ہی برابر سرابر ہوں گے۔ حذو نعلم بنعل شبرم بشبرین، آپ نے فرمایا سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ دونوں کے بالشیں جس طریقے سے برابر سرابر ہوتی ہیں، اس طرح یہ دونوں بنی اسرائیل اور امت محمدیہ ہر اعتبار سے برابر سرابر ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے بڑی بد نصیبی والی بات ہمارے حق میں فرمائی، اور آپ نے کہا اگر ان میں سے کوئی بندہ ناقابل تصور حرکت کیا ہو تو وہی ناقابل تصور حرکت اس قوم میں بھی کوئی نہ کوئی کرے گا، جس کا ہم لوگ خواب و خیال میں بھی تصور نہیں کر سکتے۔
اس لیے اس قوم کی اصلاح کے لیے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ نے جیسا اصلاح فرمایا اسی طرح کے اصلاح کا یہاں پر نظام بناتے ہوئے بتایا کہ جس طرح وہاں ہم نے اصلاح کا نظام موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا بنایا ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بنائیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمہ دار یعنی علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کے نظام تربیت کو دیکھ کر اے امت محمدیہ کے علماء تم بھی اسی طرح اس امت کی اصلاح کرو، اے ذمہ داران تم بھی اصلاح کرو، اے ماؤ تم بھی اپنے اولاد کی تربیت کرو، اے باپو تم بھی اپنے بچوں کا نظام بناؤ۔ اس طرح مکمل طور پر ایک نظام بتایا گیا، اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ اللہ تعالی عافیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں آپ حضرات کے سامنے ضرور بہتر سے بہترین بتائی جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے اس تفسیری سلسلے کو قبول فرمائے۔ میرے تو دل میں یہ بات تھی آپ لوگ بھی قرآن لے کر بیٹھیں، قرآن لے کر بیٹھو۔ سورہ قصص میں پڑھ رہا ہوں، قرآن لے کر بیٹھو۔ قرآن لے کر جب آپ سنو گے تو میں کون سی آیت کا کیا ترجمہ کر رہا ہوں، کون سی آیت میں اللہ نے کیا حکمت ارشاد فرمائی، کیسے بہترین انداز میں اللہ نے واقعہ بیان فرمایا، آپ کو بھی بات سمجھ میں آئے گی، آپ کو بھی دل لگے گا۔ یہ سبق ہے، پیغام رمضان ہے، اسباق رمضان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، یہ سب باتیں انشاءاللہ سننے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشراق اور سوالات ہیں، کچھ سوالات ہیں۔